اب یہ دیکھیں ذرا حدیث آپ کے سامنے پڑھتے ہیں. یہ حدیث جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں اس پوری فلسفی کی بنیاد اور بیس ہے، اور یہ حدیث بہت سٹرونگ ہے. اس پہ آپ 1-2 گھنٹے کا میں نے ایک دفعہ لیکچر دیا تھا. یہ پوری حدیث بہت مضبوط ہے اور ہمارے ٹائمز کے لیے. اس کو بیان کرنے والے حضرت حذیفہ بن یمان ہیں، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ فتنوں کے چیپٹر میں بہت ایکسپرٹ ہیں، جو یعنی ہی از نون کہ یار یہ وہ بندہ ہے جس کو فتنوں کے بارے میں، ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کے بارے میں بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ یعنی اللہ کے رسول نے گائیڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا اس کا ملکہ دیا ہوا تھا. سیدنا حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی، اور یہ حدیث صحیح بخاری کی ہے. آپ نے فرمایا کہ تعرض الفتن علی القلوب، جو فتنے ہیں وہ انسان کے دل پر پیش کیے جاتے ہیں. ٹرائلز اینڈ ٹریبولیشنز کا جو اصل جو جگہ ہے، جو محل ہے نا، وہ دل ہے. علی القلوب، دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں. کالحصیر عودا عودا، کس طرح پیش کیے جاتے ہیں؟ آپ نے ریڈ میٹ، آپ نے جو میٹ دیکھا کبھی، میٹرس کس طریقے سے اس کو جو ہے نا سیا جاتا ہے، ایک پائل کے اوپر ایک پائل. آپ نے دیکھا یہ جو ہوتا ہے، یہ چٹائی ہوتی ہے، چٹائی کے اندر پوری لمبی لمبی وہ دھاریں ہوتی ہیں نا، وہ پہلے ایسے سیتے ہیں، پھر اس کو پھر سیدھا سیتے ہیں، پھر اس طرح کر کے، یعنی اس طرح باکس کی شکل کے ایک دوسرے کے اوپر گانٹھ کی صورت میں پوری آپ کو ایک میٹ بنایا جاتا ہے. یہ جو صفیں ہوتی ہیں ہماری، یا ایون آپ دیکھ لیں کہ پلاسٹک کے میٹس ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ ایسے چھوٹی چھوٹی ایک لمبی لمبی لائنیں ہوتی ہیں، ان کو ملا کے وہ تو کل حصیر، یہ ایک ریڈ میٹ، وون عودن عودا، اسٹک بائی اسٹک، جیسے چھوٹی چھوٹی اسٹکس ہوتی ہیں نا، دھاریں ہوتی ہیں، ان کو آپ ایک دوسرے کے اوپر باندھ کر کے آپ وہ کرتے ہیں. فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا. اب اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ، جو دلوں کے اوپر جو فتنے اور آزمائشیں ہیں. اب وہ فتنے کون سے ہیں؟ وہ 2 ہیں، ڈیزائرز اور ڈاؤٹس. ابن قیم آگے جا کے بتاتے ہیں کہ 2 فتنے ہیں، ڈیزائرز اور ڈاؤٹس. وہ دل پہ وسپر کیے جاتے ہیں، اور بڑی یہ فنکشن وہ اسی لیے. اب آپ دیکھیں بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. شیخ محمد حسان بہت بڑے عالم دین ہیں، میں نے ان سے بڑا سیکھا ہے کافی چیزیں. مصر کے عالم دین ابھی بھی حیات ہیں. وہ مثال دیتے ہیں اس چیز کو سمجھانے کے لیے. انہوں نے اس پہ باقاعدہ ان کا لیکچر بھی ہے ایک پہ. وہ کہتے ہیں کہ بیسکلی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کوئی فرض کریں، کوئی آپ مووی دیکھ لیں مثال کے طور پہ، کوئی امیج ہے، یا پھر آپ کوئی گانا سن لیں، آپ کے کان میں پڑ جاتا ہے، تو آپ بڑی دیر بعد بھی وہ آپ کے دماغ میں چلتا رہتا ہے. امیج جو ہے، اگر کوئی بہت ایکسپلیسٹ امیج آپ کو نظر آ جائے، کسی عورت کی یا فیمیل کی، یا کوئی ایسی امیج آ جائے نظر، تو وہ آپ کے دل کے اوپر، وہ آپ کو جو ہے نا بار بار اس کی، ایون آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی دیکھیں، اس کے بعد آپ منہ ادھر کر لیں تو یو کین ایزیلی ریکال دیٹ امیج ایز ویل. آپ کے ذہن میں وہ ایک قسم کی امپرنٹ ہو جاتی ہے. تو کہتے ہیں اس کی مثال یہی ہے کہ یہ بیسکلی فتن چونکہ دل پر ہوتے ہیں، اسی لیے یہ انسان کے دل پہ یعنی امپرنٹ ہوتے ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہمارے سب کانشیس میں، ہم کانشیس مائنڈ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور وہ بار ہم ریکال کرتے ہیں، تو ہمارے بار امیج ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، جیسے کہ ریڈ میٹ جو ہے موو کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے اوپر، ایسے کر کے فتنے انسان کے دل پر پھینکے جاتے ہیں. فأی قلب اشربها، جو دل اس کو پی لے، جو ایکسیپٹ کر لے ان ڈاؤٹس کو یا ڈیزائرس کو، ان کو ایکسیپٹ کر لے، پی لے، نکتت فیہ نکتۃ سودا، تو اس پر ایک بلیک ہارٹ جو ہے نا ڈاٹ لگ جاتا ہے. جو بھی فتنہ، جو بھی ٹرائل یا ڈاؤٹ یا جو ڈیزائر دل کو پریزنٹ کرتا ہے اور دل اس کو قبول کر لیتا ہے، تو دل کے اوپر ایک بلیک ڈاٹ لگ جاتا ہے. وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل اس کو نگیٹ کرتا ہے، اس کو ریپیل کرتا ہے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس پر ایک سفید نقطہ لگ جاتا ہے. حَتَّى تَصِيرَ عَلَى قَلْبَيْنِ، یہاں تک کہ دل جتنے بھی ہیں وہ 2 قسم کے ہو جاتے ہیں. عَلَى أَبْيَض، سفید دل، کیونکہ وائٹ ڈاٹ جو ریپیل کرتے ہیں فتنوں کو، ڈیزائرز اور ڈاؤٹس کو. ڈاؤٹس آتے ہیں دل میں، انسان کی ڈیزائرز بھی آتی ہے، لیکن وہ کانسٹنٹلی ان اسٹرگل ہے، فائٹنگ، کانسٹنٹلی اگین فائٹ کرتے رہتے ہیں. نہیں میں نے نہیں کرنا، میں نے یہ نہیں کرنا. ڈاؤٹس بھی آ رہے ہیں، نہیں obviously it's doubtful but I have to be assured of it and like this، ٹھیک ہے نا. تو اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ مثل الصفا، ایک سفید پتھر کی طرح ہو جاتا ہے. ایسا پتھر، فلا تضرہ فتنة ما دامت السماوات والارض، وہ ایسا پتھر اور ایسا صاف دل ہوتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہوتے ہیں تو تب اس کو، اس دل کو جو ہے نا کوئی نقصان نہیں. یعنی ایک سفید ڈاٹ لگتا ہے، ایک اور لگتا وہ بالکل سفید ایک مضبوط چٹان کی طرح بن جاتا ہے، اور پھر اس کو دنیا کا کوئی بھی فتنہ اور آزمائش جب تک قیامت تک اس کو کوئی بھی نقصان
پہنچا نہیں سکتا. والآخر، اور دوسرا کیا ہے جو ایکسیپٹ کرتا ہے، اسود، بلیک، کالا سیاہ ہو جاتا ہے، مربادن، ایسا جو کہ ڈسٹ کلر ہوتا ہے، زنگ آلود ہو جاتا ہے. کلکوزی مجخیہ، ایسا برتن جو الٹا ہوا ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چیز نہیں ڈال سکتے آپ. الٹا کسی برتن کو کر دیں، اس کے اندر کوئی چیز ڈالیں گے تو کیا کرے گی؟ گر جائے گی نا. لا یعرف معروفاً، حالت یہ ہوتی ہے کہ کالا سیاہ ہو کے ڈسٹ ہو جاتا ہے. لا یعرف معروفاً، نہ وہ اچھائی کو اچھا سمجھتا ہے، پہچانتا ہے. ولا ینکر منکرا، نہ کوئی برائی کو برا سمجھتے ہوئے اس کو نگیٹ کرتا ہے. یعنی ایک کنڈیشن ایسی آ جاتی ہے انسان کے دل پر کہ حق اور باطل جو ہے، اچھائیاں بھی جو ہیں وہ بالکل ایسی ہو جاتی ہے جیسے کہ برائی ہے، اور برائی بھی ایسے ہو جاتی ہے، بالکل ایک نیوٹرل سٹیٹ پہ چلا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے نا تو انسان کو فوراً گلٹ ہوتی ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن آپ نے دیکھیں جو سیریل کلرز ہوتے ہیں، یعنی ایک بندے سے کوئی کسی کو تکلیف، کوئی زور سے کوئی چیز لگ جائے، مثلا آپ میں سے اگر کوئی لگ جائے گی تو آپ کو بہت دیر تک ریگریٹ، بے شک غلطی سے لگ جائے. لیکن آپ کبھی غور کریں کہ سیریل کلرز ہوتے ہیں، when they kill، تو ان کو کوئی گلٹ کیوں نہیں ہوتا؟ ٹھیک ہے نا، مطلب وہ کرتے رہتے ہیں، مطلب ان کو وہ، حالانکہ وہ ہو سکتا ہے کانشیسلی وہ، اس کی عقل تو یہی کہے گی ان کو یہ بری ہے، لیکن لا یعرف معروفا ولا ینکر، یعنی اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. الا ما اشرب من ہواہ، صرف ان کو کیا چیز افیکٹ کرتی ہے، انفلوئنس کرتی ہے اس کے دل میں، جو ان کی پسند ہوتی ہے. یعنی وہ پسند کی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں اور کرتے کرتے حالت یہ آ جاتی ہے کہ اچھی اور اچھائی اور برائی کا جو تمیز ہے وہ انسان کے ختم ہو جاتی ہے، یا انسان کو اچھائی اچھائی نہیں لگتی اور برائی برائی نہیں لگتی. برائی کا مطلب لگنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو گلٹ فیل نہیں ہوتی، برائی کرنے کے بعد گلٹ فیل نہیں ہوتی، اور اچھائی کرنے کے بعد خوشی نہیں ہوتی. اچھا جی اصل میں یہ ڈبیٹ یہ ہے کہ کیا یہ کانسیپٹ جو ایتھکس ہے، یہ مورالٹی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ ریلیٹیو ہے یا پھر یہ آبجیکٹیو ہے. ٹھیک ہے، ہم مسلمانوں کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں بتایا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے. لیکن جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ نان مسلمز ہیں خاص طور پہ، ان کے نزدیک ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے کہ یعنی سوسائٹی جو ہے وہ کنسٹرکٹ کرتی ہے مورل ویلیوز کو، وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے ایتھوس کیا ہے ہمارے. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں کرتے. تو جیسے ہیں وہاں پہ ایگزیکٹلی یہی کانسیپٹ ہوگا. تو ان کے نزدیک شراب از اے نارم بیکاز اٹ از ویری کامن، نو ون ایکچولی ڈینائز دیٹ. لیکن یہی کمیونٹی ایک وقت آیا تھا جب یہ لوگ اسی کو برا سمجھتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ تھرو آؤٹ ایجز اینڈ ٹائمز تھنگز ایوالو. ایک وقت تھا جب سلیوری جو تھی وہ انیویٹیبل سیگمنٹ تھی سوسائٹی کا، یہاں تک ان کے اپنے فلاسفرز کہتے تھے کہ سلیوری جو ہے وہ اسینشیل ہے سروائیول آف دا سوسائٹی ایز ویل. بڑے بڑے فلاسفر جو ہیں ان کی یہ باتیں ہیں موجود ہیں. لیکن آج سلیوری کے کانسیپٹ سمجھتے ہوئے دے جسٹ لائک ہیو کہ یار یہ کیسے کہہ سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہی وقت تھا جب کچھ سوسائٹیز کے اندر جس طریقے سے مائنر کے ساتھ جو میرج کی بات ہوتی تھی تو وہ بھی، تو ان کے نزدیک یہ کانسیپٹ ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ کانسیپٹ نہیں ہے. لیکن آپ لوگ اگر مثال کے طور پہ آپ امریکہ بھی چلے جائیں گے تو آپ کو وہی ڈسکسٹنگ فیلنگ ہوگی شراب سے جو آپ کو یہاں پہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، آپ بھی تو آپ وہ چیز نہیں کریں گے، لیکن ان کے ہاں یہ چیز ڈفرینٹ ہے. تو یہ اچھی ہے. اسی لیے وہ جو کہتے ہیں نا کہ معاشرے کے اندر، دینی معاشرے کے اندر آپ رہیں یا بیسک کمیونٹی، اس کا یہ انفلوئنس ہوتا ہے. جب اچھائی بہت کامن ہو جاتی ہے نا تو اچھائی کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جب برائی کامن ہو جاتی ہے پھر برائی کرنا آسان ہوتی ہے. تو شیطان پھر وہاں سے بینیفٹ لیتا ہے. تو بیسکلی دیٹس دا پوائنٹ.